اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس نے ایک روز اپنے وزیر سے کہا کہ سامان شکار تیار کرو۔ بات ہی بات میں سب سامان شکار تیار ہو گیا۔ بادشاہ اور وزیر دونوں کی لڑکیوں نے بھی ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ بادشاہ نے منظور کر لیا، چنانچہ یہ دونوں لڑکیاں بھی ہمراہ ہو گئیں۔ چلتے چلتے ایک جنگل سے گزر ہوا اور وہیں سب نے قیام کیا اور ناشتہ کرنے میں مشغول ہو گئے کہ یکایک شدید آندھی آئی اور ایک کو دوسرے کی خبر نہ رہی۔ بادشاہ اور وزیر لشکر سے غائب ہو گئے اور لڑکیوں کا کھٹولا اڑ کر پہاڑ کی چوٹی پر جا لگا۔ جب طوفان ختم ہوا تو بادشاہ کو اپنا تمام سامان اور لشکر تو مل گیا، لیکن دونوں لڑکیوں کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ مجبور ہو کر بادشاہ اور وزیر دونوں واپس آ گئے۔ اتفاق سے اسی روز کسی دوسرے ملک کا بادشاہ بھی اس جنگل میں شکار کو گیا تھا۔ وہ پانی کی تلاش میں پریشان تھا۔ سپاہی ادھر ادھر پانی کی تلاش میں پھرتے رہے۔ اب ان دونوں لڑکیوں کا حال سنو۔ ماں باپ سے چھٹ کر بادشاہ زادی اور وزیر زادی دونوں گلے لگ کر بہت روئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائی ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور فرماتی ہیں کہ تم منت مان لو، ہم اپنے ماں باپ سے ملیں گی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سنیں گی۔ دونوں لڑکیوں کو جب ہوش آیا تو انہوں نے منت مان لی۔ پروردگار عالم سبب الاسباب ہے۔ وہ سپاہی جو پانی کی تلاش میں گیا تھا، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں بیٹھی رو رہی ہیں۔ اس نے ان سے حالات دریافت کیے کہ تم یہاں کیسے آئیں۔ ان لڑکیوں نے سارا واقعہ اس سے بیان کیا اور اس سپاہی نے لڑکیوں کو تسلی اور تشفیع دی اور کہا کہ اگر تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں تو چلو گی؟ لڑکیاں راضی ہو گئیں۔ سپاہی نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان لڑکیوں کا واقعہ بیان کیا۔ بادشاہ نے فوراً اپنے نوکروں کو بھیج کر لڑکیوں کو بلوا لیا اور وزیر نے ان لڑکیوں کو بڑے آرام سے اپنے گھر میں۔ چند روز کے بعد جب ان لڑکیوں کے ماں باپ کو خبر ہوئی کہ فلاں بادشاہ کے ہاں یہ دونوں لڑکیاں زندہ سلامت موجود ہیں تو ان کو بڑی خوشی ہوئی اور انہوں نے اس بادشاہ کو شکریہ کا خط لکھا اور لڑکیوں کو بھیج دینے کی خواہش کی۔ اس بادشاہ نے خط کا جواب یہ دیا اور لکھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری لڑکیوں کی شادی میرے لڑکوں کے ساتھ کر دیں۔ ان لوگوں نے منظور کر لیا۔ دونوں لڑکیاں بادشاہ کے یہاں سے رخصت ہو کر اپنے ماں باپ سے ملیں اور سب نے خدا کا شکر ادا کیا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مگر لڑکیاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سننا بھول گئیں۔ کچھ دنوں کے بعد دونوں طرف سے شادیوں کے انتظامات ہونے لگے اور تاریخیں مقرر کر کے دونوں کا عقد ہو گیا اور وہ دونوں بڑی دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے اپنے سسرال پہنچ گئیں۔ اتفاق سے جہیز میں ایک قیمتی طلائی آفتابہ دروازے پر رہ گیا اور سپاہی کو حکم ملا کہ وہ فوراً جا کر وہ طلائی آفتابہ لے آئے۔ سپاہی جب یہاں آیا تو کیا دیکھتا ہے، نہ وہ محل ہے، نہ تخت ہے، نہ بادشاہ، نہ کچھ اور سامان ہے، صرف ایک میدان ہے اور وہاں پر آفتابہ رکھا ہوا ہے۔ سپاہی حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ بہرحال سپاہی نے چاہا کہ وہ لوٹا اٹھائے اور جھک کر اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس میں سے ایک مار سیاہ نے پھن نکال کر سپاہی کو کاٹنا چاہا۔ یہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹا اور بھاگ کر اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور سارا واقعہ اس سے بیان کیا۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور اس نے لڑکیوں کو بلا کر کہا کہ تم لوگ جادوگر ہو، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے اور تمہارے والدین کہاں ہیں؟ یہ سن کر لڑکیاں حیرت زدہ ہو گئیں اور کوئی جواب نہ دے سکیں۔ بادشاہ نے ان لڑکیوں کو قید کر دیا
قید کر دیا اور کہا کہ کل تم کو قتل کر دینے کے لیے جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ قید خانے میں وزیر زادی نے شہزادی سے کہا کہ نہ معلوم ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی ہے جس کی ہم کو یہ سزا ملی ہے اور ہمارے قتل کا فتویٰ صادر ہوا ہے۔ یہ کہہ کر دونوں گریہ زاری میں لگ گئیں اور خدا سے دعا کرنے لگیں۔ روتے روتے ان کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دیکھا کہ وہی نقاب پوش بی بی آئی ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور فرمانے لگیں کہ ہم نے مانا تھا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا معجزہ سنیں گی، مگر تم نے بھلا دیا، یہ اسی کا عذاب ہے، اب تم منت پوری کرو۔ لڑکیوں نے غرض کیا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، یہ بتائیے کہ ہم قید خانے میں شیرینی وغیرہ کا کس طرح انتظام کریں؟ آپ نے فرمایا صبح تمہارے آنچل سے 2 درہم گریں گے، ان کی شیرینی منگوا لینا اور معجزہ سننا۔ چنانچہ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ لڑکیوں نے شیرینی منگوا کر معجزہ سنا، اپنی غلطی کی رو کر معافی مانگی۔ بادشاہ نے صبح کو جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو قتل کر دے۔ جب جلاد لڑکیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ ہماری طرف سے بادشاہ کی خدمت میں عرض کرو کہ ہم سے پہلے وہ ہماری چند باتیں سن لے، اس کے بعد قتل کا حکم دیں۔ جلاد نے بادشاہ کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا تو وہ لڑکیوں کے پاس آیا۔ لڑکیوں نے رو کر عرض کیا کہ غریب پرور، جب ہم دونوں آندھی سے اڑ کر پہاڑ پر پہنچیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں تو ایک نقاب پوش بی بی آئی تھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور فرمایا تم جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی منت معجزہ مان لو تو اپنے والدین سے ملو گی۔ ہم نے منت مان لی تھی لیکن اپنے والدین سے ملنے کے بعد یہ منت بھول گئے جس کا یہ عذاب تھا۔ اب آپ سپاہی کو پھر بھیجیے اور ہمارے والدین کے حالات دریافت کروائیے۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو دوبارہ ان کے والدین کے ملک میں روانہ کیا تو وہاں بادشاہ اور ان کا تخت و تاج سب کچھ موجود تھا۔ سپاہیوں نے واپس آ کر بادشاہ سے جب بیان کیا تو اس کو یقین ہو گیا کہ بے شک یہ عذاب الہی تھا اور کچھ نہ تھا۔ بادشاہ خوش ہو گیا اور بچیاں قید سے آزاد ہو گئیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یہ دوسرا معجزہ وہ برقع پوش بی بی اس سنارن سے کہہ کر غائب ہو گئیں۔ سنارن اپنے گھر آئی تو دیکھا کہ ان پڑوسیوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے جنہوں نے معجزہ سننے سے انکار کر دیا تھا۔ دعا کرو کہ بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سنارن اور ان لڑکیوں کی مراد پوری ہوئی، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ اور ہر مسلم اور ہر مسلمہ کی بھی ہر مراد پوری ہو، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔